ایمان آواز آ رہی ہے بچے؟ ایمان آواز آ رہی بیٹے؟ آپ لوگ انمیوٹ کریں اپنا اور پھر بات کریں. یس مس آپ کی آواز آ رہی ہے. تو آپ لوگوں نے ریڈ کیا گھر میں؟ کوئی مشکل تو نہیں آئی؟ تھوڑا سا اینڈ والے اس کے کوسچنز رہ گئے تھے وہ میں کروا رہی ہوں آپ کو. کل بھی ہم نے کیے تھے. اٹینڈنس میں لگا لوں پہلے. گرلس جو ہے ایمان پریزنٹ ہے, علینا اینڈ امیمہ, نو ون ایلس. بچے بہت ہی لیٹ آتے ہیں بیٹا. آپ کی 9 o'clock کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہیں دوسری بھی. کوشچن نمبر 6 تھا کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے ہم نے. اخلاق کو ملائیں گے ہم وسیع سے. اخلاق وسیع تھے. خوشی, غم, مذہب, ملت, مروت, لحاظ, بے رنگ, ٹکٹ. حیوان ناطق, حیوان ظریف. ملا لیے سب نے؟ اخلاق وسیع, خوشی, غم, مذہب, ملت, مروت, لحاظ, بے رنگ, ٹکٹ اور حیوان ناطق, حیوان ظریف. کوشچن نمبر 7 ہے مذکر الفاظ کو اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کر کے لکھیں. آپ نے اسی کے اوپر بک کے اوپر ہی مذکر کا میم زال ڈال دینا ہے اور مؤنث کا میم واو ڈال دینا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ ایم سی کیوز میں کوشچن آتا ہے آپ کا کہ یہ مرکب مذکر الفاظ کی فہرست کو الگ کریں. کچھ اس میں سے 2 لفظ مذکر ہو جاتے ہیں, کچھ مذکر اور مؤنث مکس ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس سے جملہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, جملے کو پڑھ کر اس کی بنا کر اس کا آپ نے مذکر اور مؤنث کرنا ہے. غم, غم کیا ہوتا ہے؟ مذکر. جی غم مذکر, اس کو میم زے لکھیے. خوشی کیا ہے؟ خوشی مونس. شاباش. اور خط مذکر. شاباش. مذہب مذکر. ویری نائس. ملت مونس. جی مؤنث ہے. حرف مذکر. ہاں جی. اور غزل مونس. ہاں جی غزل پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. مروت مذکر. ہاں جی مذکر ہے. اور لحاظ مذکر. شاباش. اور ٹکٹ مونس. ہاں جی ٹکٹ نہیں, ٹکٹ مذکر ہے. مذکر ہے. ٹکٹ لگایا, ٹکٹ چسپاں کیا, ٹکٹ بھیجا, تو یہ مذکر ہے, مؤنث نہیں ہے. ٹکٹ بھیجی. نہیں ٹکٹ بھیجی نہیں ہے, یہ ہم غلطی سے اس کو غلط بولتے ہیں, لیکن ٹکٹ بھیجا گیا یہ مذکر ہے. حوصلہ مونس. حوصلہ کا جملہ بنا کر دیکھیں. جو حوصلہ تو مذکر نہیں ہے. مذکر ہے جی. ہاں جی. حوصلہ بڑھایا, حوصلہ ہوا, تو یہ مذکر ہوا. وضع جی وضع مؤنث ہے. اور جاڑا مذکر. جی جاڑا مذکر ہے. اور ظرافت مونس. جی یہ مؤنث ہے.
یہ آپ کا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ. آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے اور اس کے ورڈ میننگز کے ساتھ آپ نے تشریح خود سے کرنے کی کوشش کرنی ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دے دیتی ہوں. یہ لاسٹ والا پیراگراف ہے, اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں, اور اس میں جب ہم نے تشریح کرنی ہوگی تو آپ لوگوں نے اسی طرح اس کے ورڈنگ چینج کرنی ہے. کہ پہلے تو آپ نے وہ پہلا پیراگراف جو لکھنا ہے وہ سبق کے بارے میں لکھنا ہے, اور پہلے میں 3 لائنیں مصنف کے بارے میں لکھیں گے, اور پھر لکھیں گے یہ سبق جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کے بارے میں لکھا ہے. مرزا غالب جو تھے وہ ان کی طبیعت میں سادگی تھی, وہ ان کے اخلاق وسیع تھے. وہ جو شروع میں چیپٹرز کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہے, اس کے بعد لکھنا ہے آپ نے تشریح طلب اس اقتباس میں مصنف مرزا کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرزا کی نیت, مرزا کا یعنی کہ دل جو تھا وہ آموں سے کبھی بھی نہیں بھرتا تھا. ان کی طبیعت جو تھی آموں سے کبھی بھی ان کی نہیں بھرتی تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے آم کہیں نہ کہیں سے مل جائیں اور میں ان کو شوق سے کھاؤں. شہر کے لوگ, اہل شہر کو بھی ہم چینج کریں گے. شہر کے لوگ جو تھے وہ تحفے کے طور پر بھی انہیں خود بھی آم بھیجا کرتے تھے, اور یہ خود بھی بازار سے منگواتے تھے. باہر سے بھی دور دور کا آم بطور سوغات, بطور ایک تحفے کے, نعمت کے ان کے لیے آتا تھا, مگر غالب کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا تھا. اب یہ جی نہیں بھرتا تھا, اس کو میں نے چینج کر دیا. چھوٹے چھوٹے الفاظ کو جب ہم چینج کرتے ہیں تو یہ تشریح اچھی ہو جاتی ہے. مگر غالب, یہاں حضرت کو بھی میں نے غالب کر دیا کہ مگر غالب کا دل اس سے کبھی نہیں بھرتا تھا. نواب مصطفیٰ خان مرحوم جو تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک محفل میں مولانا فضل حق اور دوسرے ساتھی بھی موجود تھے. دیگر دوسرے احباب, ساتھی, دوست موجود تھے, اور آم کے بارے میں ہر شخص اپنے اپنے جو تھے رائے بتا رہا تھا کہ کیسے ہیں, کس کو کیسے پسند ہے, اس میں کیسی خوبیاں ہونی چاہیے, آم کیسا ہونا چاہیے جو کہ کھایا جائے. جب سب لوگ اپنے اپنے بارے میں اپنی اپنی رائے دے چکے, جب سب لوگ اپنی اپنی بات کہہ چکے, تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو, کہ مرزا صاحب آپ بھی بتائیں کہ آپ کو آم میں کیا خوبیاں چاہیے. مرزا نے جواب دیا کہ بھئی میرے نزدیک مجھے تو بس آم میں 2 ہی صرف باتیں پسند ہیں, کہ وہ بہت زیادہ ہو اور بہت میٹھا ہو. یہ سن کر محفل کے لوگ, محفل میں جو لوگ موجود تھے, حاضرین محفل, جو محفل میں موجود لوگ تھے, وہ سب ہنس پڑے. آگے سمجھ بیٹا؟ یس. ہاں جی, اسی طرح کرنا ہے. اب آپ کھولیں حصہ نظم میں نعت کو, ہم نعت پڑھیں گے, اس کی ریڈنگ کریں. ایمان امیر مینائی کے بارے میں پہلے پڑھیں. حصہ نظم آپ اپنے بک کا مڈل میں سے آگے دیکھیں, ہم تھی, ہم سے اگلی نعت ہے. یس. امیر جی پڑھیں. مینائی. منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ کے عہد میں شاہ اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا. آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے, اسی لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے حاصل کی. بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے. منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی. کم عمری ہی میں شاعری میں بلند مقام حاصل کیا. ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا. 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے. آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوایا. وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہو گیا. یوں میم آگے پڑھیں آپ. امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے وقار الکلام شاعروں میں ہوتا ہے. قادر الکلام ہوتا ہے, اپنے کلام پر ان کو قدرت حاصل تھی.
اپنے کلام پر جو بھی وہ لکھتے تھے اس پر ان کو بڑا اس کے اوپر ہاتھ ان کا مضبوط تھا, ان کو قدرت تھی اس چیز پر لکھنے میں. قادر الکلام شاعروں میں, قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے. انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا. آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے. ان کی نعتوں میں عورت کے مقابلے آبدرد کے آورد کا مقابلے مطلب ہوتا ہے کہ اترنا آنا. غزل کا یا نعت کا جو خیالات ہوتے ہیں وہ ذہن میں آنا, اس کو آورد کہتے ہیں. آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے. انہوں نے محاورات اور ضیاء کو صنائع کو اس عمدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنیع پیدا نہیں ہونے دیا. اس کو تصنع کہتے ہیں, یعنی کہ بناوٹ نہیں پیدا ہوتی. انہوں نے الفاظ و تراکیب کا استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے اور حتیٰ المکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے. ان کی نعتوں میں در اثر اور سوز و گدازی درد و اثر کیا ٹیچر؟ درد و اثر, درد یعنی کہ دکھ اور اثر ہونا کسی بات کا متاثر کرنے والا انداز تھا, اور سوز و گداز یعنی کہ دکھ اور جو تکلیف اور جو ہے وہ نرمی بھی ہے اور اس میں تکلیف بھی ہے, اس کا اظہار ان کی شاعری میں ہوتا ہے. سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں. ان کی تصانیف میں 2 عشقیہ دیوان مرات الغیب صنم خانہ عشق اور ایک نعتیہ دیوان محمد خاتم النبیین شامل ہیں. انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا. ان کا ناتمام لغت امیر اللغات میں بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے. چلیں علینا بیٹے آپ نعت پڑھیں. صباح شک آتی مدینے سے تو ہے, یہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. سنا ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں, تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے. جیوں تیرے در پر منگوں تیرے در پر, یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے. جمے جس طرف آنکھ جلوہ اس کا, جو یکسو ہو دل تو وہی 400 ہے. تیری راہ میں خواب ہو جاؤں مر کر, یہی میری حرمت یہی آبرو ہے. یہی ہے ظہور اور وہاں نور تیرا, مقام بھی تو لامقام بھی تو ہے. مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو, مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی جی. جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے, وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے. چلیں آپ پڑھیں علینا اس کو. امیمہ آپ پڑھیں بیٹا. میں نے کوسچن کرنا ہے. کیا بیٹے کیجیے. ٹیچر یہ لغات کا کیا معنی ہے؟ لغات آپ کی ڈکشنری کو کہتے ہیں. لغت الفاظ کا مجموعہ. یہ انہوں نے اردو کی لغت بنائی تھی جس کا نام امیر اللغات ہے, یعنی کہ اردو کی ڈکشنری بھی ایک انہوں نے بنائی جس کا نام امیر اللغات ہے. امیر منائی کے نام سے انہوں نے لکھا. لغت ڈکشنری کو کہتے ہیں, الفاظ کا مجموعہ. اچھا ٹیچر, یہ جو سیکنڈ پیراگراف کی پہلی لائن ہے اس میں غزل اور نظم ہے, تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے غزل میں اور نظم میں؟ غزل جو ہوتی ہے یہ شاعر حضرات, جب ہم غزل پڑھیں گے میں آپ کو غزل کی اس وقت اس کی تعریف بتاؤں گی, لیکن غزل جو ہے, غزل شاعر جو ہیں بہت سارے اپنا دنیاوی کوئی محبوب ہوتا ہے اور یا اللہ کے کو محبوب جان کر اس کے بارے میں لکھتے ہیں. اس کے ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں کہ وہ رب سے مخاطب ہے, یا ایک دنیاوی معنوں میں وہ آ جاتا ہے غزل کے لیے کہ وہ اپنا دنیا کا کوئی محبوب اس نے تخیل میں سوچا ہوتا ہے, خیالات میں. کیونکہ یہ اس دور کے شاعر ہیں کہ اس زمانے میں تو اس طرح خواتین کا یا لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا عام نہیں تھا. آج کل کا دور تو ڈفرینٹ ہے نا. یہ اس دور کی شاعری ہے جب کہ
عورتیں بھی پردے میں تھیں اور بہت کم ملتے تھے، تو شاعر حضرات جو تھے وہ اس چیز کو خیالوں میں ہی ایک محبوب کی شخصیت کو گھڑ لیتے تھے اور اسی شخصیت کے بارے میں اس کی تعریف توصیف کرتے تھے. اور اس کے جو کچھ شاعر ایسے ڈیپلی لکھتے تھے کہ وہ کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کبھی اللہ سے مخاطب ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں لگتا تھا کہ وہ اپنے دنیاوی محبوب سے مخاطب ہیں. غزل اس چیز کو کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کی تعریف میں، اس کی تعریف و توصیف میں اس کی نظم لکھنا. اور نظم جو ہوتی ہے وہ ایک آزاد ہوتی ہے، کسی بھی بارے میں لکھی جا سکتی ہے. حمد اللہ کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، نعت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جاتی ہے. چونکہ یہ نعت ہے، یہ نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی. لیکن نظم اور غزل ڈفرینٹ ہے. نظم آزاد ہوتی ہے، موسم کے بارے میں لکھی جا سکتی ہے، کسی شخص کے بارے میں لکھی جا سکتی ہے، کسی گھر کے بارے میں لکھی جا سکتی ہے. اس لیے اس میں اور غزل میں یہ فرق ہے کہ وہ اپنے ایک خیالی محبوب یا حقیقی محبوب حقیقی جو کہ رب ہے، اس کے بارے میں وہ لکھ سکتے ہیں. تو اس کا ڈیپلی میننگ سے سمجھ آتا ہے. تو کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں غزل کے کہ وہ یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے. سو اس لیے جب ہم غزل پڑھیں گے تو اس وقت بھی اس کی سمجھ آپ کو آ جائے گی کہ ان کے اشعار میں کیا کیا ان کی معنی کیا چھپے ہوتے ہیں اس کے. ہماری اس میں غزلیں بھی ہیں، اس کے بعد نظمیں بھی ہیں اور غزلیں بھی ہیں. تو اس لیے فرق آپ نے اچھا کیا پتہ کر لیا. سب سے پہلے سمجھ آ گئی اب سب کو؟ یس ٹیچر. سب کو سمجھ آ گئی. چلیں میم اب اس کو نعت کو ایک دفعہ پڑھیں. میں اس لیے بار بار پڑھا رہی ہوں کہ آپ کی ریپیٹیشن ہو جائے اور آپ کو ذہن میں رہے کہ یہ نعت کے اشعار ہیں اور وہ حمد کے اشعار تھے. پڑھیں. صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے. جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے. جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہے اور دل تو وہی چار سو ہے. تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے. یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے. جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے. جی ایمان بیٹے آپ بھی پڑھیں اسی کو، پھر میں آپ کو اس کو ایکسپلینیشن کرتی ہوں اس کی. صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے. سنی ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے. جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے. جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے. تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے. یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے. جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے. جی صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے. صبا کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا. لکھنے میننگ اس کے. صبا جو ہے صبح کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو چلنے والی آتی ہے، جب شہروں میں گلیوں میں آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ مدینے سے ہو کر آ رہی ہے، کیونکہ اس ہوا میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، یعنی کہ خوشبو ہے. شاعر کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جو ہے وہ اس شعر سے ظاہر ہوتا ہے. اب اس کا بھی ہم پہلا پیراگراف لکھیں گے اسی طرح کہ تشریح طلب جو شعر ہے نعت سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر امیر منائی ہے. اور پھر امیر منائی کے 2-3 جملے یہاں سے لکھیں گے کہ امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے. انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا. ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں. اب تشریح طلب اس شعر میں شاعر جو کہتے ہیں اور ان کی محبت کے اظہار کرتے ہوئے اپنے پاک نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب شاعر جو ہے اس کی سوچ کا دیکھیں انداز کتنا ڈیپ ہوتا ہے. شاعر ہوا کو ہی اتنا خوبصورتی سے اس کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا صبح صبح کے وقت چلتی ہے وہ اتنی پرسکون، اتنی ٹھنڈی اور اتنی معطر ہوتی ہے، خوشبو سے بھری بھی ہوتی ہے. کیونکہ اور شاعر اس کو اس
نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے اتنی خوبصورت، اتنی خاموش اور اتنی خوشبو والی ہے، تو یہ وہ اس شہر سے ہو کر آ رہی ہے جس میں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہے، یعنی کہ وہ ان کا دفن ہے وہ اس جگہ پہ، اور وہاں سے جو ہوا ہو کر آتی ہے وہ خوشبو سے بھری ہوئی ہے، اور وہ جو ہے ہمارے شہر کی گلیوں کو معطر کر دیتی ہے۔ اب شاعر جو ہے اس ہوا سے ہی مخاطب ہے، یعنی کہ اے ہوا تیرے اندر یا تیرا دامن جو ہے وہ مدینے کے پھولوں کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ وہاں ہمارے پیارے نبی کی خوشبو شامل ہو جاتی ہے، اور وہ خوشبو جب شامل ہو جاتی ہے تو وہ پوری دنیا میں جب ہوا پھیلتی ہے تو وہ سب کو ہی خوشبو سے مہکا دیتی ہے۔ اب یہ شاعر کا سوچ کا انداز ہے کہ وہ کس خوبصورتی کے ساتھ ہوا سے مخاطب ہو کر اپنے پیارے نبی کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اور کیسے بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں دفن ہے، جس شہر میں وہ محو خواب ہے، وہاں سے ہو کر آنے والی جو ہوا ہے وہ کتنی معطر ہے، خوشبو سے بھری بھی ہے، کیونکہ اس میں میرے پیارے نبی کی مہک شامل ہو گئی ہے۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے۔ اب شاعر جو ہیں اس کے بعد اب گفتگو کرتے ہیں کہ میں نے دو پرندوں کی، طوطی اور بلبل کی باتیں سنی، یعنی کہ انہوں نے وہاں کہیں درختوں پر بیٹھے بلبل اور اس کو سنا، اور انہیں یوں ہی محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں صبح صبح تو پرندوں کی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہی لگتی ہیں جیسے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کسی کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو اللہ نے یہ جو مخلوق پیدا کی ہوئی ہے وہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کرتی ہے۔ ایون یہ کہ پہاڑ، پرندے، دریا، یہ سب جو ہیں یہ بھی اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے سائے جو ہے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب سائے ان کے ادھر ادھر ہوتے ہیں تو یہ اٹ مینس کہ وہ اللہ کو سجدے کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی اب شاعر جو ہیں وہ بڑے خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں سب کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، دنیا میں بھی اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ کی تعریف کرنے میں مصروف ہے، ہر شخص کو سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو پرندوں کی باتیں سنی، جن میں ایک طوطی تھی اور ایک بلبل تھا، وہ دونوں درخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ دونوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مگن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، یعنی کہ یہ ہمیں صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر نے یہ بتایا ہے کہ، اور قرآن سے بھی اس کا ہمیں مفہوم ملتا ہے کہ آپ کا ذکر صرف اللہ اور اس کے فرشتوں اور دنیا کے لوگوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ پرندے، پہاڑ، چرند پرند سب کچھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ، دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرتا ہے۔ شاعر اتنی محبت سے، اتنی وہ ڈیپ اندر محبت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مگن ہے، اور اسی کی تعریف میں ان کی سوچ اس حد تک کی عکاسی کر رہی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پرندے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طور پر آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تھرڈ شعر ہے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ حسرت ہوتی ہے خواہش، آرزو بھی خواہش ہوگی، حسرت بھی یہ ورڈز میں آ جاتا ہے کہ یہ مایوسی میں بھی آ جاتا ہے اس کا میننگ، لیکن یہاں خواہش میں ہی آئے گا کہ یہ خواہش ایسی ہے اس چیز کی کہ میں اس چیز کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ میں وہاں ہی مروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں شاعر کہتے ہیں کہ میری یہ دلی خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے کہ میں جیوں بھی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر، اور اگر مجھے موت بھی آئے اور اگر میں مروں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ہی مجھے موت آئے۔ یعنی کہ تشریح طلب اس شعر میں شاعر اپنی محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ میری یہ شدید خواہش ہے کہ میرا جینا اور مرنا کس کے لیے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، کیونکہ
انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، انہی کی وجہ سے یہ کائنات کو وجود میں لایا گیا، اور شاعر اسی وجہ سے ان سے محبت کے اظہار کے طور پر کہتے ہیں کہ میری اور یہ ہمیں احادیث میں اللہ کے نبی نے بھی خود فرمائی کہ جو کوئی اپنے جان سے بڑھ کر اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے تو وہ وہی اصل میں مومن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر میں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں زندہ رہوں، اگر یعنی کہ میں اگر زندہ رہوں تو میری خواہش ہے کہ میں مدینے میں ہی رہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سوالی بن کر رہوں مدینہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفن ہے، اور شاعر کی یہی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے طور پر میں مدینہ میں ہی رہوں آپ کے پاس، اور وہیں میں بیٹھا آپ کے قدموں میں آپ پر درود بھیجتا رہوں، آپ کے ساتھ وہیں رہوں، اور اگر مجھے موت بھی آ جاتی ہے تو مجھے میری خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آپ کے روضہ مبارک کے قریب ہی کہیں میری مجھے موت نصیب ہو۔ اور اس سے شاعر کی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ شاعر کی یہ خواہش ہے کہ وہ زندگی کے آخری دن جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ مدینہ میں چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، اس لیے ان سے محبت کے اظہار کے طور پر شاعر جو ہیں وہ وہیں رہنا چاہتے ہیں اور وہیں مرنا چاہتے ہیں۔ بیٹے صرف 3 بچیاں آئی ہیں، باقی کوئی بھی نہیں آیا۔ آپ لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، فون ہوتا ہے؟ نہیں تو بیٹا پھر کیسے وہ ان کو فون بھی اسکول سے ظاہر کیا جاتا ہوگا؟ اب دیکھیں نا، ساری بچیاں نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں کوئی بھی، تو پھر یہ جب میں ایکسپلین کر رہی ہوں تو پھر سمجھ نہیں آئے گی ان کو۔ نوٹس لے کر آپ کو دیکھیں نا، جب ایک چیز آپ سن کر سمجھ کر اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں وہ زیادہ بیٹر رہتی ہے، آپ کے یاد میں رہتی ہے وہ چیز۔ تو بچے اب جو نہیں آئیں گے تو وہ تو سارا کچھ مس کر رہے ہیں۔ جی پہلے حلیمہ اور آمنہ تو لیتی تھیں، اب نہیں لیتی کلاسز۔ طیبہ نے بھی لیا کچھ کلاسیں، ایک طیبہ نے صرف ایک دن لیا، اور Yes. حلیمہ نے کل لی تھی لیکن آج نہیں۔ مسفرہ نے آمنہ بھی بھی ایک لیتی دن تھی لیکن اب وہ بھی نہیں لے رہی۔ ہاں جی، کوئی نہیں لے رہا، یہ نور فاطمہ بھی نہیں لے رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں، ان کو کیا مسئلہ ہے۔ چلے نیکسٹ ہے شعر آپ کا، جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یک سو ہو دل تو وہی 4 سو ہے۔ جمے جس طرف آنکھ جس طرف بھی دیکھتی ہے، یعنی کہ میری آنکھ جس طرف بھی ہر ایک کی آنکھ اٹھتی ہے تو جلوہ ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جلوہ ہر جگہ پہ دکھائی دیتا ہے۔ جو یکسو ہو دل، یعنی کہ اگر دل پوری طرح توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا لیا جائے تو وہی 4 سو ہے۔ تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی 4 سو چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ 4 سو کا مطلب ہے چاروں طرف، یکسو ایک پوائنٹ پہ نقطے پر ایک جمع ہو جائے ایک توجہ، میری توجہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی توجہ لگ جائے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے۔ اب اس شعر میں بھی شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں، کیونکہ یہ ساری نعت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طور پر لکھی ہے شاعر نے، اور ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے دنیا میں سب سے عظیم اور مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے اور کائنات کے لیے، تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی رحمت جو ہے دونوں جہانوں میں موجود ہے، یعنی کہ اس لیے آپ کی دونوں جہانوں میں، یعنی کہ یہاں بھی اور ادھر اوپر والے آسمان میں بھی آپ کی جو ہے وہ جلوے موجود ہیں، ہر طرف آپ کی رحمت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس لیے انسان اگر اپنا دل پوری محبت سے، پوری توجہ سے، پوری لگن سے، پوری یکسوئی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرے، درود پاک پڑھے، آپ سے محبت کا اظہار کرے، تو اس کو اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرے، یہی نہیں کہ صرف درود پڑھ لیا اور یہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، تو اس کو یوں ہی لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی زندگی گزاریں، اگر ہم اس طرح کے طریقوں کو اپنائیں اور ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جلوے جو ہیں وہ ہر جگہ نظر آئیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ ہر وقت پھر دل میں یہی خیال رہتا ہے کہ میرے نبی بھی اس طریقے پر عمل کرتے تھے تو میں بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے، تو پھر انسان کی سوچ کے اندر وہ جو چیز ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ محبت کا اظہار اور زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے، تو انسان کو پھر وہ ہر طرف انہی کا ذکر اور انہی کے جلوے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہی انسانوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں آب کوثر پلائیں گے اور جنت میں ہمیں لے کر جائیں گے، کیونکہ ہم سب سے آخر میں آنے والی امت ہیں، لیکن جو پچھلی امتیں تھیں ان سے پہلے حساب کتاب ہم سب کا ہوگا۔ امت محمد کا جو حساب کتاب ہوگا وہ اللہ حشر کے دن سب سے پہلے کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کی دعا کریں گے، کیونکہ زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بھی کوئی دعا وہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یعنی کہ اپنی امت کے لیے ہی دعا مانگی، انہوں نے اپنے لیے تو کوئی مانگی نہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے شاعر کی خواہش ہے، اور ہم سب کی بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت پر، اللہ کے نبی کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے انسان زندگی گزارے اور اسی طرح دنیا میں سے چلا جائے، تو یہ ہر طرف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات نظر آئیں گی۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ اب اس شعر میں بھی شاعر کہہ رہے ہیں خاک ہو جاؤں مٹی ہو جاؤں۔ انسان جب وفات پا جاتا ہے تو مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز نہیں بچتی، اور اسی طرح وہ اندر انسان مٹی ہی بن جاتا ہے۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے محبت میں جو ہے محبت کرتے کرتے اس طرح گزار دوں زندگی کہ میں مٹی بن کر آپ کی راہ میں فنا ہو جاؤں، اسی بات میں میری حرمت عزت ہے، اور یہی میری آبرو ہے عزت ہے۔ حرمت اور آبرو دونوں سیم میننگ ورڈز ہیں، حرمت بھی عزت کے معنوں میں استعمال ہوگی اور آبرو عزت کے طور پر، اور شاعر کی یہی خواہش ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کے طور طریقوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے اسی طرح زندگی بسر کروں، اور اسی تعلیم پر اپنی زندگی گزارتے ہوئے میں اپنی جان بھی دے دوں تو میرے لیے یہ بڑی عزت کا مقام ہے، یعنی کہ مر جاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اسی بات میں میرے لیے بہت عزت ہوگی، اور میرے لیے اس میں بہت آبرو ہوگی، اور اسی میں میری کامیابی ہوگی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اللہ اجر تو اللہ دیں گے، لیکن انسان اپنی اس نیت سے جب کرتا ہے عمل تو وہ اس کو ہر طرف سے اس کی جو ہے نا عزت ملتی ہے اور حرمت ملتی ہے۔ یہاں ہے ظہور تیرا اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو۔ یہاں یعنی کہ اس دنیا میں ظہور تیرا، ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں بھی، اور وہاں نور تیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دوسرے جہانوں میں بھی موجود ہے۔ مقام میں بھی، مقام ہوتا ہے یہ جگہ یہ دنیا، اور لا مقام اس دنیا سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طور پر شاعر جو ہیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب ظاہر ہوئے تو اس دنیا کے حالات کیا تھے، کیسے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آپ کا ظہور ہوا، آپ انسانی حیثیت میں یہاں ظاہر ہوئے، آپ نے لوگوں کو محبت کا پیغام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مومنوں کی محبت ہے وہ ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ مومن مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے جب زندگی گزارتے ہیں تو یہ ان کے ایمان کی ایک علامت ہے کہ آپ ایمان میں اس حد تک مگن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت نصیب فرمائیں گے۔ چنانچہ اس شعر میں شاعر کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں بھی انسان کا اور آخرت میں بھی جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کامیابی کی ضمانت ہے. اسی وقت ہم اپنے پیارے نبی سے حسنہ پر زندگی عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو ہم دنیا میں اور آخرت میں فلاح پا جائیں گے. اگلا شعر ہے جی. جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے. بے داغ لالا، لالا کا پھول جو ہوتا ہے اس میں ویسے تو خوبصورت پھول ہوتا ہے، سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک کالے رنگ کا نشان ہوتا ہے. اور جو بے خار گل ہے، بے خار کانٹوں کے بغیر، بے خار اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹے کے بغیر، گل ہے پھول ہے. اب کانٹے کے بغیر تو کوئی پھول نہیں ہوتا، کوئی بہت کم. جو اس میں بھی ایک گلاب کے پھول کی مثال دی ہوئی ہے کہ گلاب کے پھول میں کانٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کے طور پر شاعر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی کمی جو ہے وہ موجود ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس ذات میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی کمی، کوئی کسر نظر نہیں آتی. اس لیے ہمیں دنیا میں جس جگہ بھی ہم جائیں، جس جگہ بھی دیکھیں، ہمیں نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی ذات جو ہے ہر طرح کے عیب اور نقائص سے پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے اور اگلے جہان میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کو انعامات یا اور صاف دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر نعمتیں عطا کی گئی ہیں، وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اور آخرت میں بھی ہم انسانوں کے لیے شفاعت کا باعث بنے گی. اب ان کے اندر اس شعر میں جو پھولوں کی مثال دی گئی ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو دیکھنے میں پھول بہت خوبصورت بنائے ہیں، ہر پھول جب دیکھتے ہیں تو اس کی نعمتوں کو اور سبحان اللہ نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی نقص ہمیں یہاں نہیں دکھائی دیتا. لیکن بظاہر دیکھنے سے ہمیں کوئی نقص نہیں دکھائی دیتا، لیکن ہر کے ساتھ کسی کو پھول کو ہاتھ لگائے تو اس سے خارش شروع ہو جاتی ہے، کسی کو کرے تو ویسے ہو جاتی ہے. گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، کسی پھول کے ساتھ نوک ہوتی ہے، کسی کا کچھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم